السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیر ظفر اقبال ملک نے اہلیان حلقہ راج محل سے کیا وعدہ وفا کر دیا۔ سب سے بڑے عوامی منصوبے تتا پانی گوئی 12 کلومیٹر سڑک کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں دویا تقریب منعقد کی گئی جس میں وزیر حکومت ظفر اقبال ملک نے خصوصی شرکت کی، جبکہ صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے دعا کی۔ وزیر حکومت ظفر اقبال ملک کا تتا پانی پہنچنے پر شدید بارش کے باوجود والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ممبران ضلع کونسل ڈاکٹر نعیم اصغر چودھری، جنگی خانہ ملک نسیم انجم سمیت دیگر نے وزیر حکومت ظفر اقبال ملک کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بڑے عوامی منصوبے کو اہلیان حلقہ راج محل کے لیے بڑا تحفہ قرار دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت ظفر اقبال ملک کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کی خدمت کا موقع دیا، بلا تفریق عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تتا پانی گوئی سڑک 39 کروڑ کا منصوبہ راج محل کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اس سڑک کے منصوبے کا باضابطہ سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر حکومت نے کہا کہ راج محل میں 2 ارب 7 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے گزشتہ 3 سالوں میں دیے ہیں۔ ابھی تک 3 بجٹ باقی ہیں اور بہترین منصوبے مزید دیے جائیں گے۔ عوام کی تمام ضروریات پوری کریں گے اور ان کے تمام مسائل حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ راج محل کی تعمیر و ترقی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، کسی کو بھی عوامی منصوبے میں مداخلت یا رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر حکومت کا مزید کہنا تھا کہ تنقید و تعریف کے دور سے نکلنا ہوگا، عوام اور حلقے کی خدمت کرتے رہیں گے، تمام یونین کونسلز میں برابری کی بنیاد پر کام کریں گے، عوام کی ماضی کی تمام محرومیوں اور ناانصافیوں کا ازالہ کرتے ہوئے دوبارہ عوامی خدمت میں جائیں گے اور ایک بار پھر سرخرو ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ راولہ کوٹ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام قائد تحریک آزادی کشمیر اور سپریم ہیڈ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ امان اللہ خان مرحوم کی 8ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ پوسٹ گریجویٹ کالج گراؤنڈ سے یاسین ملک ریلیز ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف شہرات کا چکر لگانے کے بعد مقبول بٹ شہید چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقامی ہوٹل میں فکر امان اللہ خان جدوجہد مسلسل و قرارداد کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام مرکزی سیکرٹری جنرل جاوید حنیف خان اور دیگر مقررین نے مقبول بٹ شہید اور امان اللہ خان مرحوم کی زندگی اور کردار پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے قائد تحریک امان اللہ خان مرحوم کی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے لازوال جدوجہد اور خدمات پر بہترین الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور اس بات کا عہد کیا کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی تک مقبول بٹ شہید و امان اللہ خان کے ویژن کے مطابق ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے آزادی مانگنے کی پاداش میں چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک کو بے بنیاد مقدمات میں قید کر رکھا ہے، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قائد کی رہائی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ مقررین نے فلسطین اور جموں کشمیر کے عوام پر ہونے والے ظلم و بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کانفرنس کے اختتام میں فلسطین، جموں کشمیر کی آزادی اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ سانحہ سیری بنڈالہ میں ہندوستان کی بدنام زمانہ بلیک کیٹ کمانڈوز کے ہاتھوں شہید ہونے والے وادی سماہنی کے گاؤں سیری بنڈالہ کے 22 شہداء کی 26ویں برسی عقیدت و احترام اور سرکاری اعزاز کے ساتھ منائی گئی۔ شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بدر اسلام جعفری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سمانی سیز فار لائن سے متصل گاؤں سیری بنڈالہ میں 26 اور 27 اپریل 1998 کی درمیانی شب بھارتی بزدل فوجیوں نے سول آبادی کے 2 گھروں میں گھس کر بربریت کرتے ہوئے بچوں، خواتین سمیت 22 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ شہداء کی 26ویں برسی کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمانی عمر طارق نے شہداء کے ورثاء، پولیس نفری اور اہل علاقہ اور دیگر شخصیات کے ہمراہ سیری بنڈالہ سب ڈویژن سمانی میں شہداء کی یادگار اور شہداء کی قبروں پر حاضری دی۔ شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ یادگار شہداء سیری بنڈالہ میں جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے اے سی سمانی، صدر بار سمانی اور دیگر نے کہا کہ سانحہ سیری بنڈالہ نہ صرف اہل سمانی بلکہ ہر کشمیری کے ذہن میں نقش ہے۔ بزدل دشمن نے گھروں میں سوئے ہوئے معصوم بچوں، خواتین سمیت 22 افراد کو بے دردی سے شہید کیا۔ شہداء سیری بنڈالہ کی عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سانحہ سیری بنڈالہ جو ہے یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جو
نہ صرف وادی سمانی اہلیان سمانی بلکہ ہر کشمیری کے ذہن میں جو ہے وہ نقش ہے. آج سے 26 برس پہلے ہمارے بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ یہاں پر حملہ کیا اور معصوم اور نہتے شہریوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا. اس میں معصوم بچے، عورتیں سب شامل تھے. تو میں اپنی طرف سے اور اہلیان سمانی کی طرف سے ان شہداء کی ان عظیم قربانیوں پہ ان کو خراج تحسین پیش. لازوال قربانی کی وجہ سے الحمدللہ آج جو ہے وطن عزیز کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور دفاع انشاءاللہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. تو میں آج کے اس دن کی وساطت سے اپنے ان شہداء کو اور جتنے بھی اس LOC پہ جو شہید ہوئے ہیں ان سب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. شہداء کے ورثہ ماسٹر غلام مصطفیٰ نے کہا کہ ہمارے خاندان نے جو قربانی دی اس پر ہمیں فخر ہے. شہداء کا خون ضرور رنگ لائے گا. خاندان کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور انہی کے راستے پہ ہمیں چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ ہندوستان جبری طور پر ظلم اور بربریت برپا کر کے تحریک آزادی کشمیر کی پاکیزہ جدوجہد کو سرد نہیں کر سکتا. سانحہ سیری بنڈالہ کا واقعہ تاریخ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر میں اہم باب کی حیثیت رکھتا ہے. شہدائے سیری بنڈالہ کی اجتماعی اور تاریخ ساز قربانی ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر میں نمایاں رہے گی. بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر. ڈپٹی کمشنر پونچھ ممتاز کاظمی نے کہا ہے کہ اوگرا کی پالیسی کے بغیر کوئی شخص گیس سلنڈر فروخت نہیں کر سکتا. غیر قانونی گیس ڈیلرز پر پابندی عائد کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر پونچھ ممتاز کاظمی نے گیس ڈیلرز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض دکاندار شہر اور گرد و نواح کے چھوٹے بڑے بازاروں میں لائسنس کے بغیر کھلے عام گیس سلنڈر سیل کر رہے ہیں. چونکہ گیس سلنڈر کی خرید و فروخت کے لیے اوگرا کی جانب سے پالیسی طے ہے، اوگرا کی پالیسی کے بغیر کوئی شخص سلنڈر فروخت نہیں کر سکتا. جبکہ کچھ گیس فروش غیر قانونی سلنڈر اکٹھے کر کے راولپنڈی سے بلیک میں گیس بھرائی کروا کر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. اس وجہ سے مارکیٹ میں قیمتوں میں توازن بھی برقرار نہیں ہے اور حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں، جو قانونی جرم ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے غیر قانونی گیس ڈیلرز پر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ آئندہ کوئی بھی شخص جس کے پاس باقاعدہ ڈیلرشپ نہیں گیس سلنڈر کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا اور نہ ہی پاکستان سے سلنڈر بھروائی کر کے فروخت کیے جا سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ ان کاروباری افراد کو 1 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی کام کو ختم کریں. بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور غیر معیاری غیر رجسٹرڈ گیس سلنڈر ضبط کیے جائیں گے. راولاکوٹ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام کل 28 اپریل کو یوم احتجاج کے طور پر منایا جائے گا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین سردار صغیر خان ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطہ جموں کشمیر کی غلامی کا دور مسلسل طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. آزادی کی آوازوں کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی مقبوضہ حصے میں مودی کی ہندوتوا حکومت کی پالیسیوں نے خطے کو ایک زندہ انسانوں کی جیل میں تبدیل کر کے قدرتی وسائل سامراجی گدوں کے حوالے کرنے اور خطے کو نوچ کر کھانے کی راہ ہموار کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام کل 28 اپریل کو پونچھ کے ڈویژنل صدر مقام راولاکوٹ میں بڑا عوامی احتجاج منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے بعد احتجاج بتدریج ریاست بھر میں پھیلایا جائے گا. سردار صغیر خان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ خطے میں قائم مقام ہائیڈرول منصوبوں کی ملکیت جموں کشمیر کے عوام کو دی جائے اور شہریوں کو منگلا ڈیم کی پیداواری لاگت پر بجلی فراہم کی جائے اور دیگر عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات اور اشیاء خورنوش پر سبسڈی فراہم کی جائے. اسلام آباد پولیس کے وفد کی تھانہ بنی آمد SHO تھانہ بنی تہذیب الحسن شاہ نے اسلام آباد پولیس کے وفد کو اسپیشل انیشیٹیوز پولیس اسٹیشن کا دورہ کروایا. SHO تھانہ بنی تہذیب الحسن شاہ نے اسپیشل انیشیٹیوز پولیس اسٹیشن میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی. عوام کو دی جانے والی سہولیات میں گائیڈ کانسٹیبل، وزٹر کارڈز، ویٹنگ رومز، VSO، فرنٹ ڈیسک، کیو میٹنگ نمبر، QR کوڈ، آن لائن ریکارڈ کیپنگ، CCTV کیمرے،
بائیو میٹرک حاضری سمیت تمام امور پر بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے وفد نے شہریوں کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کو آسان اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے راولپنڈی پولیس ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ راولپنڈی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں 63ویں تعلیمی سال کے آغاز پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان تھے۔ جامعہ رضویہ سے تعلق رکھنے والے طلباء کو پہلا سبق علامہ پیر سید حسین الدین شاہ کاظمی نے پڑھایا۔ تقریب میں علامہ سید انعام الحق شاہ، علامہ سید حبیب الحق شاہ سمیت پاکستان بھر سے کثیر تعداد میں علماء نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی زمرد خان نے کہا کہ طلباء اس ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ دین و دنیا کی تعلیم بہتر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کی قدیم دینی درسگاہ ہے۔ علامہ پیر سید حسین الدین شاہ کی دینی خدمات کی طویل فہرست ہے۔ دینی ادارے ہی ملت اسلامیہ کے عروج کا ذریعہ ہیں۔ تقریب کے اختتام پر افواج پاکستان کی سربلندی، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کچھ بات کریں گے کھیلوں کے حوالے سے تو پاک لندن میڈیا کرکٹ ٹورنامنٹ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ لندن میڈیا 11 اور اینکرز 11 کے مابین ہونے والا میچ اینکرز 11 نے بآسانی اپنے نام کر لیا۔ نامور اینکرز کاشف عباسی، حامد میر اور محمد مالک نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ 60 رن سے جیت لیا۔ اینکرز 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز بنائے۔ نامور اینکر کاشف عباسی نے 58، حامد میر 43، کاشف مجید 30 اور ذیشان نقوی نے 19 رنز بنائے۔ جواب میں لندن میڈیا 11 9 وکٹوں پر 132 رنز بنا سکی۔ میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر کاشف عباسی کو مین آف دی میچ اور محمد مالک کو بہترین باؤلر قرار دیا گیا۔ اسلام آباد کلب کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کے چیئرمین سید لخت حسین، پاکستان سپورٹس بورڈز کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل منصور احمد، سابق ڈپٹی میر اسلام آباد ذیشان نقوی، برطانوی میڈیا کے حامد خان، شمائلہ صدیقی سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ لندن میڈیا 11 اور اینکرز 11 کے میچ میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات سمیت ٹورنامنٹ کو سپانسر کرنے والی کمپنیز کے مالکان اور نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ میچ کے اختتام پر لندن میڈیا 11 کی جانب سے اینکرز 11 کو تعارفی شیلڈز بھی دی گئی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت نہیں، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔